اہل السنت والجماعت یزید کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت یزید پر لعن طعن نہیں کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مسلمان لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان فحش گو بھی نہیں ہوتا، گالیاں بکنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اور جو مومن گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے اہل السنت یزید پر لعن طعن نہیں کرتے، یزید پر لعن طعن کر کے اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، یزید کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ وہ اللہ جو ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین کے اوپر کسی درخت کا پتا گرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو یزید کا معاملہ چونکہ ہم سے پوشیدہ ہے اور وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، اپنے رب پر چھوڑتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یزید اس دنیا میں نہیں رہا، اگر وہ مجرم ہے تو اللہ خود پکڑ لیں گے، اگر وہ مجرم نہیں ہے، اس کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ہم ڈرتے ہیں کہ جب یزید کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا تو پھر ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھتے ہیں اور یزید پر کوئی لعن طعن نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہی وجہ ہے آج کچھ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جو بیان کرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجرم بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑا المناک واقعہ ہے اور بہت ہی دردمندانہ حادثہ پیش آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 50 سال بعد پیش آنے والا ہے۔ اب یہ سارا ملبہ یزید کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور یزید کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے، اور جو اصل مجرم ہے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور سارا ملبہ یزید کے اوپر ڈال کر سادہ قسم کے مسلمانوں کو یزید کا دشمن بنا کر یزید پر لعن طعن کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جو کہ احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آپ نے لیس المؤمن بالطعان والی حدیث کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کیونکہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور دوسری طرف یزید کے متعلق ہمیں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اول جیش یغزو القسطنطین یتمغفور لہم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے سب سے پہلے قیصر مدینہ کو فتح کیا، جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، مغفور لہم، اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ تو اس میں چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوئے تھے اور یہ روایت یزید پر فٹ آ رہی ہے، تو اب اس سے وہ اس کا مغفور ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ یزید کا معاملہ اور حضرت حسین کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ خود پکڑ کر لیں گے۔ اور یزید کی طرف صرف یہی حدیث ہمیں اشارہ نہیں کرتی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی جو غیر فاطمی اولاد سے حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگوں میں بھی لڑتے رہے ہیں، جن کے متعلق شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں اسی لیے نہیں آئے تھے تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ میں آنکھ اور کان بن کر رہیں، مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخبری تھے حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ۔ تو اب ان کے پاس ایک شخص جاتا ہے جس کا نام عبداللہ بن مطیع ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والا البدایہ والنہایہ کا مؤرخ ابن کثیر بھی لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ اسی شرط کے راوی ہیں جس شرط کے راوی بخاری، مسلم اور مسند احمد ابن حنبل اور اسی طرح موطا امام مالک کے جو راوی کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں وہی شرائط اس پر فٹ آتی ہیں، لہٰذا وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ صرف البدایہ و نہایہ والا نہیں
بلکہ تاریخ اسلام کے اندر امام ذہبی بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع اپنے لشکر کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے آپ کے بھائی حضرت حسین کو چونکہ یزید کے لشکر نے شہید کروایا ہے لہٰذا آپ یزید کی بیعت توڑ دیں. عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں عبداللہ بن مطیع نے حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیں. تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں کیوں یزید کی بیعت توڑ دوں, آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے مسلمانوں کے اندر اتنا انتشار رہا ہے, اب میں مزید مسلمانوں کے اندر انتشار نہیں دیکھنا چاہتا, اسی لیے میں بیعت کو توڑ کر مسلمانوں میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. آپ کیوں یزید کی بیعت مجھ سے توڑوانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہی کہا. عبداللہ بن مطیع نے محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی کو, اور یہ صحیح روایت ہے جس کو امام ذہبی بھی نقل کر رہے ہیں تاریخ اسلام میں, اور البدایہ والنہایہ والا بھی نقل کر رہا ہے. محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کیوں توڑوں, آخر اس کا جرم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا چونکہ وہ شرابی ہے اور وہ گناہ گار ہے اور کلام اللہ کے اندر اپنی منمانیاں کرنے والا ہے, لہٰذا آپ اس کی بیعت توڑ دیں. تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یزید کے متعلق محمد بن حنفیہ فرما رہے ہیں, اور آگے بڑھ چڑھ کر یہ فرمایا کہ میں نے تو جب بھی ان کو دیکھا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اور روزہ رکھے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کو. تو اب آگے سے عبداللہ بن مطیع اور اس کے ٹولے نے محمد بن حنفیہ کو کہا کہ جناب وہ تو صرف آپ کو دکھلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو آگے سے محمد بن حنفیہ نے جواب دیا وہ مجھے دکھلانے کے لیے کیوں کرتا ہے, میں کوئی حکمران تھوڑا ہوں, جبکہ وہ حکمران بھی خود ہے اور وہ نیک بھی خود ہے اور وہ دین کا طالب بھی ہے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا, یہ البدایہ والنہایہ والا اور تاریخ اسلام امام ذہبی کی انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور اس شرط پر ہے جس شرط پر بخاری, مسلم اور موطا امام مالک کی روایتیں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں اس کے اندر دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس دین کی طلب ہے اور وہ دیندار شخص ہے, میں اس کی بیعت نہیں توڑنا چاہتا. تو پھر عبداللہ بن مطیع نے محمد بن حنفیہ کو کہا کہ پھر آپ اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جنگ چھیڑیں. اوپر سے محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں خود نہیں جانا چاہتا تو اپنی اولاد کو کیسے بھیج سکتا ہوں. پھر اوپر سے اس ٹولے نے دوبارہ, یہ جو سازشی ٹولہ ہے باغی ٹولے کی طرف سے آیا ہوا ہے, اس نے کہا کہ چلو آپ ہمارا ساتھ دے دیجئے, آپ ہماری سرپرستی کر دیجئے, ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں. محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ مجھے تو امیر کی ضرورت نہیں ہے, میں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مایوس ہو کر چلے گئے. یہاں پر یزید کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں, اور اسی طرح یزید کے گھر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی ہے, عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے اور حضرت حسین کی بھتیجی لگتی ہے. جب یزید نے یہ کام کیا تو اس وقت اس نے طلاق کیوں نہ لی, طلاق نہ لے کر ثابت کیا کہ یزید مجرم نہیں ہے. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ یزید کے محل میں رہتی ہیں اور 1 سال یزید کے گھر کے اندر گزارتی ہیں, اور جو بنو امیہ کا جو قبرستان ہے اسی قبرستان کے اندر مدفون ہے, وہ دمشق میں ہے. تو اسی طرح اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کے محل میں رہ رہی ہیں, اور حضرت حسین کی بیٹی ام محمد یزید کی بیوی حضرت حسین کی بھتیجی وہ یزید سے طلاق نہیں لے رہی, اور محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی وہ بھی یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث اول جیش یغزو القسطنطین یتمغفور لہم, اس کے تحت اس کا اچھا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں چونکہ ادھر حدیث بھی ہے اور ادھر تاریخی روایات بھی ہیں, تاریخ بھی یزید کا ساتھ دے رہی ہے, حدیث بھی یزید کا ساتھ دے رہی ہے, اور یزید دمشق میں بیٹھا ہوا ہے
اور یہ واقعہ کوفہ کے اندر پیش آ رہا ہے. اب جو کربلا ہے وہ موجودہ عراق کے اندر ہے. تو یزید کہاں ہے, واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ اور یزید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر افسوس کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کا کوئی جرم نہیں ہے, لہٰذا یزید مجرم نہیں ہے, اسی لیے اس پر لعن طعن نہ کی جائے. اور دوسری طرف پھر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر یزید مجرم نہیں ہے, اگر یزید مجرم نہ ہوتا تو پھر یہ قاتلین حسین سے حساب لیتا. پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی تاریخ بولتی ہے, اور تاریخ میں ہماری کتب نہیں آپ کی کتب بولتی ہیں. مثال کے طور پر ملا باقر مجلسی جو 11ویں صدی کا مجتہد ہے, ان کا وہ اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ ایک شخص یزید کے دربار میں آتا ہے اور آ کر تھال پیش کرتا ہے کہ یزید کو آ کر کہتا ہے جناب مجھے میرے عمل کا اجر دیا جائے, بدلہ دیا جائے سونے اور چاندی سے. ملا باقر مجلسی جو 11ویں صدی کا مجتہد ہے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب جلاء العیون میں, تو یزید نے اپنے کوڑا مارنے والے کو یہ حکم دیا اپنے جلاد کو کہ چونکہ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے, اب یہ بدلہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے, لہٰذا اس کو کیا کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اس کی گردن اڑا دی جائے. یزید کے جلاد نے اس شخص کی گردن کو اڑا دیا. یہ آپ کی کتاب جلاء العیون ہے. ملا باقر مجلسی جو 11ویں صدی کا مجتہد ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید مجرم نہیں ہے. پھر یہاں پر آپ کہیں گے چونکہ لوگوں کو پتہ چل جانا تھا, اگر یہ اجرت دے دیتا, یزید اس شخص کو اجرت دیتا تو لوگوں کو کنفرم ہو جاتا کہ یزید در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے والا ہے. تو اس کے متعلق بھی مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ ایک یہ سازش تھی, لوگوں نے اس سازشی کو بھیجا تاکہ جاؤ یزید سے یہ مطالبہ کرو, لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی حضرت حسین کا قتل کروانے والا یزید ہے. یہ بہتان لگانے کے لیے اس سازشی ٹولے نے ایک شخص کی جان دو پر لگا کر شخص کو دربار کے اندر بھیجا, اور جس کا انجام دنیا نے دیکھا اور آپ کی تاریخ نے اس کے انجام کو رقم کیا ہے, تاریخ نے اس کو کیا کر لیا ہے, ضبط کر لیا ہے. تو یزید نے اس کو کیا کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. باقی ہم کہتے ہیں دیکھیں آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا آگے مزید قدم بڑھاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتلین کو قتل نہیں کیا گیا اور ان سے بدلہ نہیں لیا گیا, لہٰذا یزید اس لیے مجرم ہے. تو پھر ان کو جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں پہلے تو یزید نے بدلہ لیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے بدلہ نہیں لیا تو پھر ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قاتلین عثمان کا بدلہ نہ لے سکے تھے. جس طرح وہ مجبور تھے اسی طرح یہ بھی کیا تھے, مجبور تھے. اور حکمرانوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کا بدلہ نہ لے سکے, اسی طرح یزید بھی مجبور تھا اور قاتلین حسین کا بدلہ نہ لے سکا. اگر یہ مجرم ہے تو اس کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ اس کو ضرور پکڑیں گے. ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, ہم حضرت حسین کے ماننے والے ہیں, ہمیں حضور کے فرمان پر یقین ہے. حضرت حسن ہو یا حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے متعلق حضور نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی آپ سے محبت کرنے والا ایمان والا ہے, آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. تو ہم کہتے ہیں جس طرح حضرت علی مجبور تھے اسی طرح یہ بھی مجبور تھے. باقی آپ کہیں گے جی پھر یزید نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر یہ جرم کس نے کیا ہے؟ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا جنہوں نے تبلیغ اسلام کے نام پر 70 قرائے کرام حضور نے صحابہ بھیجے, اپنے 70 صحابہ جو قرائے کرام تھے ان کو جو ٹولہ شہید کرنے والا ہے, جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والا ہے, جو حضرت حسن و حسین کے ابا حضرت علی کو شہید کرنے والا ہے, جو حضرت حسن کو شہید کرنے والا ہے, جو حضرت حسین کو شہید کرنے والا ہے,
وہی ٹولہ حضرت حسین کو بھی شہید کرنے والا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ ٹولہ کیسے حضرت حسین کو شہید کر سکتا ہے جبکہ حضرت حسین کے ساتھ وفادار بھی وہی تھا، بلانے والا بھی وہی تھا؟ تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے یہی پوچھوں گا، کیا آپ بتلا سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں یزید کے خلاف نکلے تھے؟ کیا جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی ہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو پھر میں آپ سے یہی پوچھوں گا، پھر اپنے چھوٹے ننھے منھے جس کے آپ انگوڑے نکالتے ہیں، پھر ان کو ساتھ لے کر کیوں آ رہے ہیں جبکہ کرنی جنگ تھی؟ جو جنگ کرتا ہے کیا وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے؟ اگر حضرت حسین یزید کے خلاف نکلے ہوتے تو کبھی بھی کوفہ کی طرف سفر نہ کرتے، حضرت حسین دمشق کی طرف سفر کرتے۔ لہٰذا حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، حضرت حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے مکہ سے کوفہ کی طرف آئے ہیں۔ چونکہ جو کوفی تھے انہوں نے یہ کہا تھا ایک خط لکھ کر کہ حضرت ہم نے آپ کے ابا حضرت علی کے ساتھ صحیح وفاداری نہ دکھا سکی، تو اس لیے ان کی جو وفاداری تھی وہی خاطہ پورا کرنے کے لیے ہم آپ کو اپنی وفاداری دکھلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر ماننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں تو اسلام پر ہم ڈٹے رہیں گے، اسلام پر رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو کوفی خط لکھ رہے ہیں حضرت حسین کو، تو پھر ہم یزید کی بھی بیعت نہیں کریں گے، یزید کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چونکہ ہم سے بے وفائی ہو گئی ہے حضرت علی کے ساتھ، ویسے بھی تو ہم عذاب کے مستحق ہوئے پڑے ہیں، لہٰذا پھر کیا ہے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہیں، اسلام پر نہیں رہتے۔ اور اگر آپ نہیں آتے تو کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کی دربار میں آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، تب ہم مجرم نہیں ہوں گے۔ ہم نے رب ذوالجلال کی دربار میں یہی شکوہ اور شکایت کرنی ہے کہ ہم نے تو نواسہ رسول کو بلایا تھا کہ آپ آئیں اور ہماری دینی و دنیاوی رہنمائی کریں، لیکن حضرت حسین نہ آئے، تو اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ آئے تو ہم مرتد ہو گئے۔ یہ کوفیوں نے بلیک میل کیا حضرت حسین کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چونکہ میں رب ذوالجلال کے دربار سے ڈرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مجرم نہیں بنانا چاہتا، لہٰذا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وگرنہ حضرت حسین کو عبداللہ بن عباس بھی روک رہے ہیں، محمد بن حنفیہ بھی روک رہے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی یہ بھی روک رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت حسین نہیں رک رہے، تو اس کی مین وجہ یہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے آپ کو مجرم پیش نہیں کر سکتا، لہٰذا میں جاؤں گا اور ان کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو۔ مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف نکلتے تو پھر 3 شرطوں میں سے یہ شرط کیوں لگاتے کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور یزید کی ڈائریکٹ جا کر بیعت کر لیتا ہوں؟ اس پر سارے کوفی تیار ہو گئے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفیوں نے مطالبہ کیا جو ہم نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہ خطوط ہمیں واپس کر دیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ خطوط تو میرے پاس دلیل ہے، لہٰذا یہ دلائل میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، یہ میں یزید کی دربار میں ان کو بھی پیش کروں گا، تب میں جا کر اپنے بھائی یزید کے ساتھ بات چیت کروں گا اور اس کی جا کر بیعت کر لوں گا۔ تو اس وقت کوفیوں نے کہا چونکہ آپ ہمیں خط نہیں دے رہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ صلح نہیں کرتے۔ تو اس وقت شمر ذی الجوشن نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھڑکایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح نہ کرنے دی، لہٰذا یزید کے ساتھ حضرت حسین کی کوئی دشمنی نہیں تھی، یزید آل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے یزید کی جو بیوی ہے وہ بھی اہل بیت کے خاندان میں سے ہے، وہ بھی حضرت حسین کے خاندان میں سے ہے۔ تو یزید کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا بدبخت تھا اور آل رسول کا دشمن تھا، یہ نرا جھوٹ ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ باقی
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ تو میں عرض کر چکا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وہی باغی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا۔ چونکہ یہ باغی گروہ اس کی بغاوت رکنے کا اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن اموی خاندان حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے بیٹے انہوں نے ان کو لگام دی ہے اور باغیوں کی بغاوت کو روکا ہے۔ باغیوں کی بغاوت کو روکنے میں مین کردار ان کا ہے، اسی لیے انہوں نے سادہ قسم کے جو مسلمان ہیں ان کا دشمن ان کو بنا دیا ہے کہ یہ اموی خاندان، یہ آل رسول کے کیا ہے؟ دشمن ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر دشمن ہوتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 سالہ دور اقتدار کے اندر خاموش نہ رہتے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کی بیعت نہ کرتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اموی خاندان آل رسول کا کوئی دشمن نہیں تھا، آل رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کا خود کا اقرار ہے، ان کی اپنی کتب کے اندر یہ موجود ہے، اموی خاندان شیعوں کا جانی دشمن تھا۔ اب دشمن ان کا تھا، باغیوں کا۔ انہوں نے سادہ قسم کے مسلمانوں کو بتلایا کہ نہیں، یہ تو آل رسول کا دشمن تھا، حالانکہ یہ خاندان کس کا دشمن تھا؟ یہ ان شیعوں کا دشمن تھا، ان باغیوں کا دشمن تھا، جن شیعوں کو غلط فہمی دی گئی کہ کیا ہے، در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصی رسول ہیں اور خلافت ان کا حق تھا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے چھین لیا ہے، اب معاویہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر غلط فہمیاں کوٹ کوٹ کر بھری گئی، یہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے پھر کیا کر دیا، سارا ملبہ اموی خاندان کے اوپر ڈال دیا، جو کہ ان باغیوں کا تو دشمن تھا، آل رسول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، آل رسول کا دشمن ان کو بنا دیا۔ یہ کیا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اموی خاندان آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہماری ایک کتاب ہے جمہرہ الانصاب ابن حزم کی، وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک لڑکی کے متعلق کہ ان کا زوجت الال مروان، کہ مروان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، لیکن انہوں کا ایک مؤرخ جس نے عمدہ طالب فی نصاب ابی طالب، یہ لکھنؤ کا مطبوعہ ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ وہ زوجت کی بجائے خارجت کے الفاظ لکھتا ہے کہ وہ بیاہی نہیں گئی تھی، نکل گئی تھی، معاذ اللہ۔ یہ تو آل رسول کے دشمن ہیں، اور جو سادہ قسم کے مسلمان ہیں ان کو صحابہ کرام کا بھی اور آل رسول کا بھی دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کربلا کے شہید ہیں ان میں ایک نام حضرت عثمان کا بھی ملتا ہے، ایک نام ابو بکر کا بھی ملتا ہے، ایک نام عمر کا بھی ملتا ہے، جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں کا نام عمر ہے، ایک عمر الاکبر ہے، ایک عمر الاصغر ہے۔ کربلا کے اندر شہید ہونے والا عمر الاصغر ام حبیب کا بیٹا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا عمر الاصغر شہید ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کربلا کے شہداء میں جو 72 شہداء ہیں، ان سے شجرہ لیا جائے کہ جی آپ ہمیں شجرہ دے دیجئے جن میں 72 کربلا کے شہداء کے نام ہوں، تو ان ناموں کو آپ خود پڑھ لیجئے۔ ان ناموں کے اندر ابو بکر کا نام بھی ملتا ہے، جو ابو بکر حضرت لیلہ سے ہے، جو حضرت علی کا بیٹا ہے، اور اسی طرح ان 72 شہداء کے اندر حضرت عثمان کا نام بھی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کا نام شیخین ابو بکر عمر اور اسی طرح حضرت عثمان کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ وہ تو ان کے دشمن نہیں ہیں۔ آج جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آج جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر ہمیں ابو بکر عمر کے نام کے بچے کیوں نہیں ملتے؟ ان کے گھروں کے اندر ہمیں عثمان نام کے بچے کیوں نہیں ملتے؟ ان کے گھروں کے اندر ہمیں عائشہ نام کی بچیاں کیوں نہیں ملتی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسین کے بھی نہیں، حسین کے نانا کے بھی نہ فرمان ہے، اور اسی طرح حضرت علی کے بھی نہیں ہے۔ وگرنہ آپ کو بتلاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے ام البنین۔ حضرت علی کی 9 شادیاں ہیں، ان کے نزدیک 18 ہیں۔ حضرت علی کی 9 شادیاں ہیں، 18 بیٹے ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، ٹوٹل اولاد 27 ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو ام البنین سے 4 بیٹے ہیں. پہلے کا نام عبداللہ بن علی ہے, دوسرے کا نام جعفر بن علی ہے, تیسرے کا نام عباس بن علی ہے, چوتھے کا نام عثمان بن علی ہے. جب کربلا کا میدان لگتا ہے تو یہ چاروں عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عباس بن علی, عثمان بن علی, یہ چاروں حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں. پھر یہ شمر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالہ تھا جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے, اب وہ حضرت علی کا کیا ہے, سالہ ہے جس نے شہید کیا. اب اس نے ریکویسٹ کی عبید اللہ ابن زیاد سے کہ ہماری ام البنین بھتیجی کے 4 لڑکے عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عباس بن علی, عثمان بن علی وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ ہیں, لہٰذا ان کے لیے امان نامہ لکھا جائے, ان کو امان دے دی جائے کہ وہ واپس چلے جائیں, وہ حضرت حسین کے ساتھ رگڑے نہ جائیں. تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے لیے امان لکھ دی. جب لکھ دی تو شمر نے عمر بن سعد کے حوالے کیا. عمر بن سعد نے بھرے مجمع کے اندر اس لشکر کے اندر آ کر اعلان کیا کہ یہ 4 کون ہیں, عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عباس بن علی, عثمان بن علی, ان کو امان ہے, اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ان چاروں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری امان پر تھوکتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں, ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ رب العزت کی امان میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں. اور یہ فرمایا عثمان بن علی کے جو الفاظ ہیں, جس طرح میرے چچا عثمان نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری دکھلائی تھی, حضرت عثمان نے اسی طرح, چونکہ میرا نام عثمان ہے, آج میں بھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ وفاداری دکھلاؤں گا اور حسین کے ساتھ شہید تو ہوں گا لیکن حسین کو چھوڑ کر بے وفائی نہیں کروں گا. اتنے وفادار بھائی حضرت حسین کے, ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شیعان علی نہیں ہے, یہ کوئی حسینی نہیں ہے. صرف نام رکھنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا. جس طرح مثال کے طور پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں قادیانی, انہوں نے اپنا نام محمدی اور احمدی رکھ دیا. اس کے باوجود جس طرح وہ احمدی اور محمدی نہیں ہیں, احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اسی طرح جو اپنے آپ کو آج کے دور میں حسینی کہلوا رہے ہیں, یہ بھی در حقیقت جو کالے ہیں حسینی نہیں ہیں. یہ کالے تو ہیں, حسینی نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو سادے قسم کے مسلمان ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ان کو صحابہ کرام کا اور اسی طرح اہل بیت کا کیا کرتے ہیں, دشمن بناتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو یزید ہے یہ سیمون نامی عورت سے تھا, اور سیمون جو تھی وہ عیسائی لڑکی تھی. تو ٹھیک ہے مان لیا, اور یہ کہتے ہیں وہ تو زانیہ قسم کی عورت تھی اور اس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات تھے. یہ سراسر اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, حالانکہ کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے وہ بڑی ہی نیک تہجد گزار تھی, صالحہ عورت تھی, لہٰذا اس کے اندر یہ کردار نہیں پایا جاتا تھا. تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ غلط تھی, تبھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیا کی جی, طلاق دے دی تھی. تو ہم کہتے ہیں یہ سراسر آپ بہتان لگا رہے ہیں. انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ ان کی کزن تھی, ان کو طلاق دی تھی. اور یہ جو میسون تھی یہ بہت نیک عورت تھی, لہٰذا یہ اس نے پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزاری ہے, اور جس کو طلاق دی ہے وہ ان کی کزن تھی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی میسون کی, نہ کہ میسون کو طلاق دی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید عیسائیوں کے خاندان میں پلا پڑا ہے, یہ بھی سراسر حضرت معاویہ پر بہتان اور الزام لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یزید نے اور حضرت معاویہ نے, انہوں نے چونکہ باغیوں کو لگام ڈالی ہے اور باغی ان کے دشمن بن گئے ہیں. اب جو سادہ قسم کے مسلمان ہیں ان کو یہ باغی جو آج بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر ہیں اور اپنے آپ کو شیعان علی اور اسی طرح اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے کے ڈرامے رچاتے ہیں,
وہ ان مسلمانوں کو در حقیقت حضرت صحابہ کرام اور اسی طرح حضرات اہل بیت کو دشمن بنانا چاہتے ہیں. تو جو سادہ قسم کے مسلمان ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے اگر کسی بات کے اندر ڈاؤٹ ہو تو پھر آپ جا کر اپنے جو علماء کرام ہیں، آپ کے جو مساجد کے امام ہیں، ان سے جا کر اپنے ذہن کو مطمئن کرا لیا کریں، آیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں یا نہیں، آیا کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ سچ بتا رہے ہیں یہ جھوٹ بتلا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ سید الشہداء ہیں. بھائی وہ سید الشہداء کربلا تو ہیں، سید الشہداء نہیں ہے. سید الشہداء وہ ہیں جن کو لقب حضور نے دیا ہے اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے یہ جو باتیں آپ سے ریکویسٹ کی ہیں اور آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں، اس کی مین جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نہ تو یزید کے اوپر لعن طعن کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا ہے یزید جہنمی ہے. اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو ہم اپنی زبانوں کو گندا کریں گے. اور آج کے دور کے اندر بڑی بدبختی یہ ہے کہ جو عالم دین حقیقت بیان کرتا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ یزیدی ہے، لہٰذا آپ دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق، آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے. یہ سراسر غلط جملے ہیں. ان جملوں سے آپ نے بلیک میل نہیں ہونا. حضرت حسین کی محبت اور عقیدت ہر انسان کے دل میں ہے. اس عقیدت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ نے بلیک میل نہیں ہونا. ممکن ہے اور امید ہے کہ شاید یزید کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو جائے. اگر یزید کا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں بتلاؤ تمہارا حشر پھر کن کے ساتھ ہوگا. سارا دن قرآن ان کے پاس نہیں ہے، حضرت حسین قرآن والے ہیں. نماز ان کے پاس نہیں ہے، حضرت حسین نمازی ہیں. داڑھی نہ مونچھ، اسلام کے متعلق کچھ نہ پوچھ، حضرت حسین کے پاس ہر طرح کی سنت ہے اور یہ سنت سے آری ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں. تو پھر آپ بتلائیں اس ٹولے کے ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ جس طرح حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے. تو وہ 72 کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود وہ ہوں گے جہنمی. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف حسینی ہوں، حسین کی محبت کافی ہے، تو یہ سراسر غلط ہے. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہی صرف جنت میں لے جائے گی تو یہ سراسر غلط ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت صرف جنت میں لے جائے گی تو پھر عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ ہماری محبت حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں لے جائے گی، یہودیوں کا یہ نظریہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کے ساتھ محبت جنت میں لے جائے گی. جس طرح ان کا وہ نظریہ ہے اسی طرح یہ نظریہ ہے. ہاں ہمارا اس پر یقین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہ جنت میں کس کو لے کر جائیں گے یہ فیصلہ حضرت حسین نہیں کریں گے، یہ فیصلہ رب ذوالجلال نے خود کرنا ہے. رب ذوالجلال نے ہی حضرت حسین کو سرداری دی ہے. یہ اختیار حضرت حسین کو نہیں ہے کہ وہ سب کو جنت میں لے کر جائیں یا جنت سے نکال دیں. یہ اختیار حضرت حسین کو نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کو رہنے دیں، اللہ کے اختیار کسی بندے کو نہ دیں. وہ اختیارات کسی نبی کو نہیں مل سکتے تو نبی کے اولاد کو کیسے مل سکتے ہیں، نبی کے ماننے والوں کو کیسے مل سکتے ہیں؟ باقی ہم ان کی سرداری میں ہوں گے انشاءاللہ جنت کے اندر. جب ہم جنت میں جائیں گے تو ان کی سرداری میں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم حسینی ہیں اور کل بھی ہم حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہیں اور قیامت میں بھی حسین کے ساتھ ہوں گے. لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو یزید پر لعن طعن کر کے گندا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ بھی حضرت حسین کا غلام تھا. تو اس لیے دعا ہے جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ رب العزت حق اور سچ باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اللہ رب العزت انہیں دور فرما دے.